نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ والدین کی قبروں کے اوپر کس دن جانا چاہیے۔ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر کس دن جانا چاہیے۔ اس کے متعلق سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جمعے کو چلا جائے یا جمعرات کو چلا جائے یا ہفتے کو چلا جائے یا پیر کے دن چلا جائے، ان 4 ایام میں سے سب سے افضل جمعے کے دن صبح کے وقت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، قبر والوں کے پاس جب سلام کرنے کے لیے جائیں، زیارت کے لیے جائیں، تو اس کا طریقہ کار بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ کر کے اس طرح سلام کہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، اور یہ بھی ساتھ کہیے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، تم ہم سے آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اتنا ضرور کہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اور اسی طرح جب آپ زیارت کے لیے جائیں قبرستان کے اندر اپنے والدین کی زیارت کے لیے، تو یہ بھی یاد رکھیں، جو قبرستان کے اندر جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قبرستان کے اندر قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوں اور وہاں جا کر تلاوت کریں اور اس کا ایصال ثواب کریں، اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی گھر بیٹھ کر ایصال ثواب کر لیا جائے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن قبر پر جا کر ایصال ثواب کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہاں پڑھنے کے اندر اموات یعنی مردوں کا دل بھی بہلتا ہے۔ جہاں قرآن مجید پڑھا جائے وہاں رحمت الہی ہوتی ہے، اور قبر کی زیارت بھی سنت ہے، لیکن زیارت کرتے کرتے کہیں قبر کو سجدہ مت کیجئے۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے کیا تو کفر ہے۔ اسی طرح کچھ بھولے بھالے لوگ جاتے ہیں قبرستان کے اندر، وہ موم بتیاں جلا کے رکھ دیتے ہیں، تو قبر کے اوپر موم بتی نہ جلائی جائے، یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اگر وہاں پر مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، ہجوم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، آپ اچھا سا عطر لیں اور صاحب مزار کے جو دیواریں ہیں مزار شریف کی ان کے اوپر مل دیں آپ، لیکن آپ 10 20 اگربتیاں جلائیں، یہ بالکل کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر کے اوپر آگ رکھنے سے دیکھیں نا، جس چیز سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو مردے کو 70 درجے بدرجہ اولا اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مزار پر جب آپ حاضری دیں، قدموں کی طرف سے جائیں اور چہرے کے سامنے آپ جا کر کھڑے ہوں، کم از کم 4 قدم یا 7 قدم کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر آپ نے بوسہ لینا ہے تو ماتھا مت لگائیں، پیشانی مت رگڑیں، بلکہ ہاتھ لگا لیں، اور وہ بھی بزرگوں یا اپنے والدین کی قبر
ان پر ہاتھ لگا کے آپ بوسہ دیں. اگر آپ ماتھا وغیرہ لگائیں گے ہو سکتا ہے اس سے کہیں سجدے سے مشابہت لازم نہ آ جائے، تو سجدہ غیر خدا کو کرنا حرام ہے. آپ وہاں کھڑے ہوں، آیت الکرسی پڑھیں، 1 بار الحمد شریف پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں، ان کے ایصال ثواب کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں قبر کے اوپر جو پھول ڈالے جاتے ہیں، قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، لیکن اگر کھجور کے پتے ڈالے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے اور میرے نبی کی سنت بھی ہے. لیکن اگر کھجور کے پتے میسر نہ ہوں تو آپ پھول بھی ڈال سکتے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ پھول یا پتے تر رہیں گے تسبیح کرتے رہیں گے، جب تک تسبیح کرتے رہیں گے میت کا دل بہلے گا. لیکن یہ یاد رکھیں ان خرافات سے بچیں، یہ پیشانی دینا، ماتھا ٹیکنا. ہمارا امام اہل سنت تو فرماتے ہیں مزار کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، نہ بوسہ دیں. لیکن اگر بوسہ دینا ہے، عقیدت ہے آپ کو، تو آپ ہاتھ لگا کر چوم لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ماتھے لگائیں یا منہ لگاتے پھرتے رہیں، یہ ممنوع ہے. اسی طرح عورتیں یہ دھڑا دھڑ جا رہی ہوتی ہیں، ان کا رش ہوتا ہے مزارات کے اوپر، اور سب سے بڑی خرافات کرنے والی یہ بیویاں ہوتی ہیں. ان کے متعلق میرے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا. آپ فرماتے ہیں خواتین مزارات پر مت جائیں بلکہ گھر کے اندر ہی ایصال ثواب کر دیا کریں. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے قبور کی طرف، قبر کی طرف، مزار کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ عز و جل فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے وہ عورت، اور جب واپس آتی ہے پھر بھی اللہ کی لعنت کے اندر ہوتی ہے. تو اس لیے ان تمام لوازمات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ مزار کے اوپر جائیں آپ حاضری دیں، قبر کے اوپر جائیں حاضری دینے کے لیے. تو اس لیے جب آپ ان لوازمات شریعت کے دائرے کے اندر آپ رہیں گے نا تو آپ کامیاب رہیں گے، اور جب شریعت کی چھتری سے آپ نکل آئیں گے تو پھر ناکامی ہی ناکامی. یاد رکھیں جتنا مرضی بڑا پیر ہو وہ شریعت کے سامنے ہیچ ہے، شریعت کے نیچے ہے. شریعت اس کے سر کے اوپر ایک ننگی تلوار کی طرح لٹک رہی ہے. اگر شریعت کی پاسداری کرے گا تو بات کو مانا جائے گا، اگر شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ شریعت کو مانا جائے گا. تو یہ تھے اصول، یہ تھے ضوابط کہ اپنے والدین کی قبر پر کب جائیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے.